دوسری طرف جب دیکھتا ہوں کہ ہم کیوں جھکیں، کس کے سامنے جھکیں، کیا وہ قوت ہے؟ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد ان کی پارٹی نے اس کے اوپر کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے کہ جو عدم اعتماد سے اقتدار سے نکلا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس نے پورے 1 سال میں تمام کارڈ کھیلیے. امریکہ سے خط آیا وہ جھوٹ، مجھے قتل کر رہے ہیں یہ جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا وہ پینترے بدلتے رہے، اور پھر لانگ مارچ فار لانگ مارچ. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس عوامی قوت نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں گلہ اور شکوے کا حق ہے کہ میں اپنے سپریم کورٹ سے اور ان کے محترم جج صاحبان سے یہ شکوہ کروں، اور میں نے بجا طور پر شکوہ کیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر فریق ہیں. پارلیمنٹ قرارداد پاس کر چکی ہے کہ یہ بینچ جو عطا بندیال صاحب کی قیادت میں ہے یہ جانبدار ہے، جس کو نااہل ہونا چاہیے تھا، سیاست کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے تھا، آج اس کو سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے. کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، کوئی عقل مند اس بات کو نہیں مان سکتا. لہذا وہ ہر طرح سے اب ایکسپوز ہو چکا ہے. تمام کارڈ ختم ہونے کے بعد کورٹ کیوں اس کو تحفظ دے رہی ہے؟ تو اس سے عدلیہ کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایک بات پر متفق ہو جائیں، بات کرو؟ تو ایک طرف وہ عدالت ہے جو کہتی ہے کہ آئین کے ہم پابند ہیں اور یہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر رسم کیا جائے. دوسری طرف وہی عدالت پنچایتی کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر آپ آپس میں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے. تو یہ ایک بڑا تضاد ہے جو ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو اپنے ادارے کی فکر کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ 1 2 3 اور ججز ہوں، ان کے اس جانبدارانہ رویے سے آج عدالت عظمی منقسم ہے جو پاکستان کی ایک. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان آئین کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، کوئی ضد ہے جو اپنی ضد کو پورا کر رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ کے جو قرارداد ہے ہمیں اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس کے علی الرغم ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑی جرأت کے ساتھ اس موقف کا اعادہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی جا کر کہنا چاہیے کہ آپ کی جانبدارانہ رویے کی بنیاد پر ہم آپ پہ اعتماد نہیں کر سکتے.